کلپ نمبر 697۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا، اور اس آیت میں وہ اپنے اس اکرام کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں، تاکہ اے بنی اسرائیل تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ترجمہ: اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ ذُرِّيَّةَ مَن، اے ان لوگوں کی اولاد۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور طوفان نوح سے محفوظ فرمایا، تم بھی تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ وہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شکر گزاری، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف انتہائی اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ چنانچہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے اور پانی پیتے، جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، جب نیا لباس زیب تن فرماتے، جب آئینہ دیکھتے، جب بستر پر تشریف لاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، جب سواری پر سوار ہوتے، جب کوئی مسلمان ہوتا، جب کوئی خوشی کی خبر ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے اور جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو خود کو عافیت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ عز و جل تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ فی الکتاب، کتاب میں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ عز و جل نے انہیں تورات میں یہ غیب کی خبر دی تھی کہ تم زمین میں یعنی سرزمین شام میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی اور جس طرح اللہ عز و جل نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع میں آیا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا، ظلم و بغاوت پر اترے اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سنبھلے، لیکن دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔
अज़्ज़ा व जल।